اس بغیرت مذہب میں کہ 6 سال میں 3 بیٹیاں پیدا بھی ہو گئی، جوان بھی ہو گئی، شادیاں بھی ہو گئی؟ کس مذہب میں ہے عمریں پوری کرو؟ ہم ماننے کے لیے تیار ہیں، عمریں پوری کرو۔ ہم ماننے کے لیے تیار ہیں، بس ختم ہو گئی گفتگو۔ اور اہل تشیع کے جتنے معتبر مستند معتمد علماء ہیں، انہوں نے اپنی کتب کے اندر اس بات کو اظہر من الشمس کی طرح واضح کر دیا ہے کہ نبی کریم کی ایک نہیں بلکہ 4 بیٹیاں ہیں، الحمدللہ ثم الحمدللہ۔ تو میں بارہا مرتبہ یہ عرض کرتا ہوں، آپ علماء کو سنیں اور ان سے کتاب کا ریفرنس مانگیں۔ یہ ذاکر بھی بول رہا ہے تو اپنی لاجک اور اپنی فلسفی بیان کر رہا ہے۔ دراصل قرآن کریم فرقان حمید دراصل حدیث مبارکہ اور دراصل علماء کو یہ پڑھنے والا نہیں ہے۔ اگر پڑھنے والا ہوتا تو اسے سمجھ آ جاتا کہ یہ جو بات کر رہا ہے یہ شریعت مطہرہ کے خلاف بات کر رہا ہے۔ الغرض میں اگر اہل تشیع کی کتاب کی بات کروں تو پائے درجے کی کتاب اصول کافی، جو شیعہ مذہب کے اندر بنیادی طور پر اصول کافی بڑا اعلیٰ درجہ رکھتی ہے، بنیادی کتاب اصول کافی، لکھنے والے ابو جعفر محمد بن یعقوب الکولینی، انہوں نے اپنی کتاب کے اندر واضح طور پر یہ عبارت لکھی ہے۔ آپ یہ عبارت دیکھ رہے ہیں، فَوُلِدَ لَهُ مِنْهَا قَبْلَ مَبْعَثِهِ الْقَاسِمُ وَرُقَيَّةُ وَزَيْنَبُ وَأُمُّ كُلْثُومٍ وَوُلِدَ لَهُ بَعْدَ الْمَبْعَثِ الطَّيِّبُ وَالطَّاهِرُ وَفَاطِمَةُ عَلَيْهَا السلام، کہ انہوں نے لکھا کہ بعثت سے قبل نبی کریم کے یہاں جن کی ولادت ہوئی وہ حضرت قاسم ہیں، حضرت رقیہ ہیں، حضرت زینب ہیں، حضرت ام کلثوم ہیں۔ اصول کافی میں ابو جعفر محمد بن یعقوب الکولینی، آپ کی کتاب، آپ کے مصنف نے نبی کی تینوں بیٹیوں کا ذکر کر دیا ہے، رقیہ، زینب، ام کلثوم رضی اللہ عنہم اجمعین، اور فرمایا بعد المبعثی، اور بعثت کے بعد حضور کے جو یہاں اولاد ہوئی ہیں وہ طیب، طاہر اور فاطمہ الزہرا رضی اللہ عنہم اجمعین ہیں۔ تو علماء نے تو یہ لکھا ہے کہ نبی کریم کی 4 بیٹیاں تھیں اور چاروں بیٹیوں کا نام ایک ساتھ ذکر کر دیا ہے۔ بنیادی کتاب میں نے آپ کا حوالہ دیا، اصول کافی بنیادی کتاب ہے۔ اور اب آ جائیں آگے، آپ اس کے شارحین نے جب اس عبارت کی تائید کی ہے تو شرح کرتے ہوئے میرات العقول کے اندر باقر مجلسی نے واضح طور پر لکھ دیا ہے کہ یہ جو عبارت ہے نا اصول کافی کی، یہ بالکل حق اور سچ ہے، اور اسی کی شرح کرتے ہوئے شرح اصول کافی کی شرح کی الصافی نے، الصافی کے نام سے ملا خلیل نے شرح کی ہے، اور انہوں نے بھی تاکید کر دی ہے کہ جو ان کی عبارت ہے نا کہ نبی کریم کی 4 بیٹیاں ہیں، یہ حق اور سچ ہیں۔ اگر آپ اصل متن پڑھتے ہیں تو اس میں بھی یہ موجود ہے کہ نبی کریم کی 4 بیٹیاں ہیں۔ اصل متن کی تشریحات پڑھتے ہیں، میرات العقول پڑھتے ہیں، یا پھر ملا خلیل کی کتاب الصافی شرح کافی پڑھتے ہیں تو اس کے اندر بھی یہ تاکید ہے کہ نبی کریم کی 1 نہیں بلکہ 4 بیٹیاں ہیں۔ اور اب آگے آ جائیں، شیخ صدوق نے اپنی کتاب الخصال کے اندر بالکل واضح طور پر یہ عبارت لکھی ہے۔ کیا عبارت لکھی؟ قال ولد لرسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم من خدیجہ القاسم والطاہر وام کلثوم ورقیہ وفاطمہ وزینب رضی اللہ عنہم اجمعین۔ کتاب الخصال اہل تشیع کے نزدیک یہ بھی ایک معتبر ترین کتاب سمجھی جاتی ہے، شیخ صدوق کی کتاب ہے، اور انہوں نے عبارت لکھی ہے کہ نبی کریم کے یہاں جن کی ولادت حضرت خدیجہ سے ہوئی وہ کون کون تھے؟ حضرت قاسم، حضرت طاہر، و ام کلثوم، ایک نبی کی بیٹی ام کلثوم، و رقیہ دوسری بیٹی حضرت رقیہ، و فاطمہ تیسری بیٹی حضرت فاطمہ، و زینب چوتھی بیٹی حضرت زینب رضی اللہ عنہ۔ آپ اصول کافی اٹھا لیں، اس میں بھی 4 بیٹیوں کا ذکر ہے، الاستبصار اٹھا لیں، اس میں بھی 4 بیٹیوں کا ذکر ہے، تہذیب الاحکام اٹھا لیں، اس میں بھی 4 بیٹیوں کا ذکر ہے، کتاب الخصال اٹھا لیں، اس میں بھی 4 بیٹیوں کا ذکر ہے، میرات العقول اٹھا لیں، اس میں بھی 4 بیٹیوں کا ذکر ہے، الصافی شرح کافی اٹھا لیں، اس میں بھی 4 بیٹیوں کا ذکر ہے۔ یہ تمام کتاب اہل تشیع کی کتاب ہے، اس میں سے ایک بھی کتاب کا تعلق اہل سنت کی کتاب سے نہیں ہے۔ تو آپ کے علماء نے تو یہ لکھا ہے کہ نبی کریم کی 4 بیٹی، اور ذاکر اس بات پر زور دے رہا ہے کہ نبی کریم کی صرف 1 بیٹی ہے۔ اور میں یہ کہتا ہوں نہج البلاغہ سے خطبہ نمبر 162 خدا کی قسم قیامت تک اس خطبے کو نہج البلاغہ سے نہیں نکال سکتے کہ جس خطبے کے الفاظ حضرت علی المرتضیٰ کے خود ہیں کہ آپ نے عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے لیے ارشاد فرمایا وَأَنْتَ أَقْرَبُ إِلَىٰ رَسُولِ اللَّهِ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، اے عثمان تم نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے سب سے زیادہ قریب ہو، وَشِيجَةَ رَحِمٍ مِّنْهَا قَدْ نِلْتَ مِنْ سِحْرِهِ مَا لَمْ يَنَالَهَا،
فرماتے ہیں اس لیے کیونکہ تم نے نبی کریم کی دمادی کا شرف 2 مرتبہ حاصل کیا ہے. ایک بیٹی سے تو نکاح حضرت فاطمہ الزہرا سے تو حضرت علی کا ہو چکا تھا, تو یہ 2 مرتبہ دمادی کا شرف حضرت عثمان غنی نے کیسے حاصل کیا؟ اگر حضور کی بیٹی حضرت فاطمہ کے علاوہ کوئی اور تھی نہیں تو اس کا مطلب کہ حضرت علی المرتضیٰ جھوٹ بول رہے ہیں؟ نہیں, حضرت علی المرتضیٰ سچ بول رہے ہیں, کیونکہ آپ کو پتا ہے کہ حضرت عثمان کا نکاح حضرت رقیہ سے ہوا, پھر حضرت ام کلثوم رضی اللہ عنہما سے ہوا, اور یہ حضرت علی کا قول حق اور سچ, خطبہ سچ. اور نہج البلاغہ کے اندر یہ خطبہ موجود ہے جو کہ اس بات کی واضح دلیل ہے کہ الحمدللہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی بیٹی صرف سیدہ فاطمہ نہیں تھی بلکہ ام کلثوم بھی تھی, حضرت زینب بھی تھی, حضرت رقیہ رضی اللہ عنہم اجمعین بھی تھی. اور حضرت علی کا یہ جملہ خدا کی قسم سب سے بڑی دلیل ہے کہ آپ نے فرمایا وشیجۃ رحم منہا قد نلت من سحرہ ما لم ینالہا. 2 مرتبہ دمادی کا شرف تم نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے حاصل کیا ہے, یعنی 2 بیٹیوں سے ایک کے بعد ایک تم نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی 2 بیٹیوں سے نکاح کیا ہے, جو کہ اس بات کی واضح دلیل ہے کہ سیدہ فاطمہ کے علاوہ بھی نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی اور بھی بیٹیاں تھیں. اور میرات العقول کی عبارت ملا باقر مجلسی نے واضح طور پر لکھا ولدت خدیجۃ لہا زینبا ورقیۃ وام کلثوم وفاطمہ, کہ حضرت خدیجہ کے یہاں جن لڑکیوں کی ولادت ہوئی ان میں سے حضرت زینب, حضرت رقیہ, حضرت ام کلثوم اور حضرت فاطمہ الزہرا رضی اللہ عنہم اجمعین ہیں. یعنی 4 بیٹیوں کا ذکر میرات العقول میں ملا باقر مجلسی نے واضح طور پر لکھ دیا. اور عبارت پھر سن لیجئے ولدت خدیجۃ لہ زینبا ورقیۃ وام کلثوم وفاطمہ, کہ ان کے یہاں 4 بیٹیوں کی ولادت ہوئی, حضرت زینب, حضرت رقیہ, حضرت کلثوم اور حضرت فاطمہ الزہرا رضی اللہ عنہم اجمعین. اور اب یہ بات کہنا, کیونکہ آپ نے عوام کو پاگل بنانا ہے نا, تو آپ یہ بات کہیں گے اگر 4 بیٹیاں تھیں تو صرف رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے جنتی سردار سیدہ فاطمہ الزہرا کو کیوں کہا؟ سیدۃ النساء اہل الجنہ کا لقب صرف سیدہ فاطمہ کو کیوں کہا, اور بیٹی کو حضور نے جنتی کیوں نہیں کہا؟ تو میں آپ سے سیدھا اور سادہ سا سوال کر رہا ہوں کہ میرے آقا کی اگر یہ پوری حدیث آپ پڑھیں تو سیدہ فاطمہ سے پہلے حضور نے فرمایا ان الحسن والحسین سیدہ شباب اہل الجنہ, کہ حسن اور حسین جنتی نوجوان مردوں کے سردار ہیں. اب سوال یہ ہے حضرت علی کے اور بھی بیٹے تھے, تو ان کو میرے آقا نے جب جنتی نوجوان مردوں کا سردار کہا تو جو حضرت علی کے اور بیٹے ہیں جن کا نام روایت میں محسن بن علی ہے, عباس بن علی ہے, عبداللہ بن علی ہے, جعفر بن علی ہے, عثمان بن علی ہے, محمد بن حنفیہ ہیں, عمر بن علی ہے, یہ تمام حضرت علی کے شہزادے ہیں, یہ تمام حضرت علی کے شہزادے ہیں, اور یہ اہل سنت اور اہل تشیع دونوں کی کتاب کے اندر ان کے نام موجود ہیں. تو مجھے بیان فرمائیں, جب میرے آقا نے حسن اور حسین کو جنتی نوجوان مردوں کا سردار کہہ دیا تو یہ باقیہ جو حضرت علی کے شہزادے, کیا یہ جنتی شہزادے نہیں؟ تو آپ جواب دیں گے کہ جی ہاں یہ بھی جنتی شہزادے ہیں, مگر حضرت حسن اور حسین کی خصوصیت میں سے خصوصیت یہ ہے کہ میرے آقا نے خاص طور پر ان کو جنتی کہا ہے. تو یہی جواب ہمارا ہے کہ وہ بیٹیاں حضرت رقیہ, حضرت زینب, حضرت ام کلثوم رضی اللہ عنہم اجمعین وہ تمام کی تمام جنتی عورتیں ہیں, تمام کے تمام جنتی شہزادیاں ہیں, مگر خاص طور پر میرے آقا نے سیدہ فاطمہ الزہرا کو یہ مرتبہ عطا فرمایا کہ سیدۃ النساء اہل الجنہ کا لقب ان کو عطا فرما دیا ہے. لیکن ان کو لقب عطا فرمانے کے ساتھ یہ بات ثابت نہیں ہوتی کہ دیگر شہزادیاں جنتی نہیں, وہ موجود بھی تھا, وہ موجود بھی تھیں اور وہ جنتی بھی ہیں, الحمدللہ ثم الحمدللہ. تو پھر میں یہ کہتا ہوں کہ آپ ذاکرین کو نہ سنا کریں, علماء کو پڑھیں اور اپنے آپ کے علماء نے کیا لکھا ہے کم سے کم اس بات کو تسلیم کریں تاکہ آپ تک صحیح عقائد پہنچ جائیں کہ ہمارے علماء نے یہ بات لکھی ہے کہ نبی کریم کی ایک نہیں بلکہ 4 بیٹیاں تھیں. الحمدللہ ثم الحمدللہ.